بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سائنس میں اتنا زیادہ آگے کیوں نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک علم کو مخصوص کر رکھا ہے۔ تو جیسے یونانی تھے، ان کے لیے اللہ پاک نے ایک الگ علم اتارا اور بہت زیادہ وہ اپنے علم میں مہارت رکھتے تھے۔ مصر کے لوگ تھے، ان کو اللہ پاک نے جو علم دیا تھا وہ اس میں مہارت رکھتے تھے۔ تو مسلمانوں کو جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، جس سے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے سامنے سائنس جو ہے طفل مکتب ہے۔ طفل مکتب کسے کہتے ہیں؟ جیسے بچہ، مطلب قرآن کے آگے سائنس ایسے ہے جیسے بچہ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت اس سے پہلے لے آئے کہ وہ میرے پاس آئے، تو ایک بہت طاقتور جن اٹھا اور اس نے کہا کہ حضرت اس کا تخت میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو ایک ان کا وزیر اٹھا اور اس وزیر نے کہا کہ میں اس سے پہلے اس کا تخت یہاں پر لے آؤں گا کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت حاضر ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان نے شکر ادا کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو اس وقت جو کتاب ہوگی وہ زبور ہوگی یا جو بھی کتاب تھی، اس کتاب کا اس شخص کے پاس علم تھا جس کی طاقت سے اتنے بڑے تخت کو پلک جھپکتے ہی جو ہے وہ لا کے اس نے حاضر کر دیا۔ تو سائنس جو ہے وہ آج تک یہاں تک بھی نہیں پہنچ پائی کہ وہ کسی آبجیکٹ کو ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دے۔ ہاں، وائس کو تو اس نے ٹرانسفر کر دیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن ابھی تک وہ کسی آبجیکٹ کو ٹرانسفر کرنے میں ناکام ہے۔ تو جس شخص کے پاس اس کتاب کا علم تھا اس کی یہ طاقت ہے، تو جس شخص کے پاس قرآن پاک کا علم ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا کہ زمین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو اب سوچئے کہ قرآن کا علم کتنا بڑا علم ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اس علم سے دور ہیں اور ہم اس علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو علم ہمارے لیے ہے بھی نہیں۔ سائنس کے علم جو ہے، سائنس کی عروج اللہ نے کفار کے ہی نصیب میں رکھی، مسلمانوں کے نصیب میں نہیں رکھی۔ جب دجال آئے گا تو وہ مثلا سائنس کا ایک عروج ہوگا، جو چیزیں دنیا میں ہو چکی ہے نا رونما، وہ چیزیں سائنس کر سکتی اور کر لے گی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا، تو سائنس بھی مردے زندہ کرنے پہ کام کر رہی ہے اور وہ کر لے گی۔ دجال جب آئے گا تو وہ سائنس کا ایک عروج ہوگا، بہت عروج ہوگا کہ وہ جب چاہے گا مردہ زندہ کر دے گا، جب چاہے گا بارش برسا دے گا، جب چاہے گا کھیتی ہری کر دے گا، جس کا چاہے گا رزق بند کر دے گا۔ تو دجال سائنس کے عروج پر ہوگا، یعنی کہ وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ کوئی طاقت حاصل کر لی۔ اور ہوگا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے جن کے پاس قرآن کا علم ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، وہ صرف ایک نظر دجال کو دیکھیں گے لط کے مقام پہ اور وہ ان کی نظر کی تاب نہیں لا پائے گا اور وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہ وہیں مر جائے گا۔ یعنی کہ سائنس نے جس کو خدا بنا دیا، یعنی کہ سائنس کا جو خدا جو بہت پاورفل ہے، وہ قرآن کا جو علم رکھتا تھا ایک شخص، اس کی نظر کی تاب نہیں لا پایا۔ سوچیں قرآن کیا ہے۔ بات یہ کہ میں اور آپ اس علم سے دور ہیں، قرآن کے علم سے دور ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قرآن کا علم مانگنا چاہیے۔ اور قرآن کا علم یہ نہیں ہے کہ فائر کا مطلب آگ، آگ کا مطلب نار، یہ ٹرانسلیٹ ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قرآن ہم پہ ایسے کھلا ہوا ہے، یعنی کہ ہر آیت کھلی ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے مطلب نہیں سمجھ میں آیا، لیکن میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو بار بار پڑھنے سے اس آیت کا علم کھل جاتا ہے۔ تو علم یہ ہوتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ علم 3 قسم کے ہوتے ہیں: علم یقین، عین الیقین اور حق یقین۔ علم یقین جو سن لیا آپ نے، عین الیقین جو دیکھ لیا، اور حق الیقین جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ حق الیقین ہے۔ کم از کم عین الیقین تو ہو کہ دیکھ رہے ہوں، جو آپ پڑھ رہے ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہوں، یہ ہوتا ہے عین الیقین کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنے سے اس آیت کا علم کھل جاتا ہے۔ تو بعد میں مجھے اس خواب کے بعد سمجھ میں آیا کہ حضرت جو فرماتے تھے کہ ہم پہ ایک ایک آیت کھلی ہوئی ہے تو وہ یہ وجہ ہے۔ اب جن کے پاس ان آیتوں کا
اور اس قرآن کا علم ہے تو کس وقت کون سی آیت پڑھنی ہے کس موقع پہ وہ انہیں پتہ ہوتا ہے. جیسے اس درباری کو پتہ تھا کہ تخت لانے کے لیے میں کون سی آیت پڑھوں یا کون سی اللہ کا اسم پڑھوں, کیا پڑھوں کہ جس کی طاقت سے وہ ٹھک کر کے سیکنڈ میں آ جائے. تو یہ اللہ والوں کو اور جو قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف. تو جب انہوں نے حضرت ساریہ نے پہاڑ کی طرف رخ کیا تو وہاں سے دشمن کی فوجیں آ رہی تھیں تو انہوں نے قابو کیا. تو صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ حضرت ساریہ تو محاذ پہ ہیں, یہ کس سے بات کر رہے ہیں. تو جب وہ آئے تو حضرت ساریہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر کی آواز آئی تھی اور انہوں نے مجھے کمانڈ کی کہ یہاں اس طرف رخ کرو اپنا پہاڑ کی طرف. تو آج سائنس وہاں پہنچ گئی کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے وہ کمانڈ کر سکتے ہیں. امریکہ کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں آپ کمانڈ کر سکتے ہیں, وہاں تک سائنس پہنچ گئی. پھر معراج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات جو ہے اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. تو پہلے یہ چیز پاسبل نہیں تھی, اب سائنس نے وہ چیز پاسبل کر لی کہ اب ایسے جہاز آ گئے کہ راتوں رات وہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن پھر وہاں سے معراج ہوئی آسمانوں کی طرف, پھر پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, اور پھر اس طرح سے عرش, سدرۃ المنتہا. تو نیچے تو سائنس نے اچیومنٹ کر لی لیکن ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. اب سائنس کی رو سے اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کے آربٹ سے نکلے ہوں گے تو آکسیجن تو ختم ہو گئی ہوگی, تو بغیر آکسیجن کے کیسے زندہ رہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سائنس کی رو سے. ہمیں تو ایمان ہے نا, ہمیں تو کوئی سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے, لیکن سائنس کی رو سے اس کا مطلب سائنس کو مریخ پہ جانے کے لیے اور مریخ پہ رہنے کے لیے, جو کہ ایلون مسک کہہ رہے کہ مریخ پہ جو ہے وہ زندگی آگے آنے والے وقتوں میں وہاں پر آبادی کرنے کا اس کا پروگرام ہے. تو اس کا پروگرام یہاں سے اس کو کہا جائے کہ بھائی پہلے تو انسان کے اندر وہ تبدیلی کرو کہ بغیر آکسیجن کی وہ زندہ رہ سکیں. جیسے ہمارے نبی جب آربٹ سے نکلے تو بغیر آکسیجن کے زندہ تھے, انہیں آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی. تو ایسا کچھ دل کا اور اس کا آپریشن کچھ کرو انسان میں کہ بغیر آکسیجن کے وہ زندہ رہ سکے, تو پھر جا کے تم وہاں پر کر سکتے ہو, ورنہ اس سے پہلے تم نہیں کر سکتے. تو سائنس جو ہے وہ سمجھے طفل مکتب ہے, بچہ ہے قرآن کے علوم کے آگے. تو آپ لوگ ایک ضرورت کی حد تک تو جو آپ سائنس پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ پڑھیں, لیکن جنون کی حد تک جو پڑھنا ہے نا وہ ہمارا اپنا علم ہے جو ہمیں پڑھنا ہے, اور وہ ہے قرآن. جنون کی حد, جب آپ بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے نا پھر علوم کھلنا شروع ہوں گے. ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ روز جو ہے وہ ایک آیت پڑھ لی, ایک رکوع پڑھ لیا, بس اس کی برکت آپ کو اور ثواب مل جائے گا, لیکن اس کا علم آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ بار بار ہمارے حضرت ایک دن میں قرآن تقریباً ختم کرتے ہوں گے. ہم نے تو ہر وقت انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا, جب جاتے تھے وہ قرآن پڑھ لیتے تھے, وقت نہیں ہوتا تھا بات کرنے کا. پھر اس خواب سے سمجھ میں آیا جو انہوں نے کہا کہ مثلا ہر آیت مجھ پہ کھلی ہوئی ہے, تو مجھے سمجھ بعد میں آیا کہ ہاں کھلی ہوئی ہوگی. تو وہ جو واقعات آپ نے سنے نا اولیاء کرام کے کہ سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں چلے گئے, وہاں سے وہاں چلے گئے, بیٹھے آئے دیکھوا رہے ہیں, تو اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب آپ کو قرآن کا علم مل جائے گا تو آپ پہ بھی بہت سی چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. بہت سے جو لاک ہوئے ہیں نا وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. بہت سے ٹیلی پورٹ جو ہے نا جس سے آپ ٹیلی پورٹ ہو سکتے ہیں, یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں, بہت سے وہ رستے آپ کے کھل جائیں گے کہ آپ سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں چلے جائیں گے. تو قرآن کا علم حاصل کیجئے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے, علماء کی صحبت اختیار کیجئے. اب مسلمانوں سے اللہ نے کتنا بڑا کام یہ دیکھیں کہ پوری امتیں جتنی بھی آئیں ان کے علوم سیو نہیں ہیں, ان کی کتابیں بھی نہیں سیو ہیں, ان کے کچھ بھی نہیں سیو ہے. یہی وجہ ان کے لیے اللہ نے سائنس دے دی کہ سائنس تمہارے لیے اس میں پڑھو. اور مسلمانوں کا تو سیو ہے سب کچھ, قرآن بھی سیو ہے, حدیث بھی سیو ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہمارے پاس ادا سیو ہے, ایک ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے, محفوظ ہے. تو ہم اس علم کی طرف کیوں نہیں جا رہے جو ہے ہمارے لیے اور جس کی طاقت بہت زیادہ ہے. اللہ نے کیسا مسلمانوں سے کام لیا, یہ ہوتی ہے ترقی کہ 1400 سال سے ایک ایک حرف بہ حرف سب چیزیں اللہ نے محفوظ کر دیں مسلمانوں کے ذریعے. ویسے تو اللہ نے کی لیکن ذریعہ مسلمانوں کو بنا دیا. تو سمجھ آئے کہ اور جو قومیں ہیں ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے, تو ان کو دے دیا سائنس.
اب اس میں کرو ترقی. اور جب خدا بن جائے گا نا تمہارا سائنس کا, تو ہم ایک بندے کو بھیجیں گے, ایک نظر مارے گا تمہارا خدا ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کچھ بننا تو قرآن کو ایسے پکڑ لیجئے, ایسے قرآن میں لگ جائیے, جنون کی حد تک قرآن پڑھیے. پھر دیکھیے اللہ پاک آپ پہ کیا چیزیں کھولنا شروع کرتا ہے, کیا کیا لاک کھولیں گے اور کیا کیا رستے آپ کے کھل جائیں گے. آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کیا ہو گیا آپ کے ساتھ. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.